مشکل کشا کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ ہجرت کر جانا ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات مستحکم ہو رہے تھے اور سارا شہر اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ البتہ کچھ ایسے بھی سنگ دل لوگ تھے جو اسلام کا خول چڑھا کر بت پرستی کو دل میں سجائے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کھلم کھلا کفر و شرک پر باقی تھے۔ ان لوگوں نے قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مدینے پر چھاپا مار قسم کے حملے شروع کر دیے تھے، لہٰذا مجبوراً آپ نے بھی جوابی کارروائیاں کیں، جس کی زد میں ان کے تجارتی قافلے بھی آ گئے۔ لیکن ایک بڑی باقاعدہ جنگ کچھ عرصے بعد ہوئی، جسے تاریخ بدر کبریٰ یا دوسری بدر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے اگر ہم اسی رفتار سے سفر کرتے رہے تو سردار مشرکین کا قافلہ ہم سے بچ نہیں سکتا۔ جس طرح ہمارے مخ پر کام کر رہے ہیں، سردار مشرکین نے بھی اپنے مخ پر چوڑ رکھے ہیں۔ وہ بے بس ہو چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے اس سے اپنے گھر بار جو مکے میں چھوڑ آئے اور جن پر اس نے اور اس کے دوستوں نے قبضہ کر لیا، بدلہ لیں۔ یہ جنگ بدلے گی نہیں ابو عبیدہ، دشمنی کی کمر توڑنے کی ہے، تاکہ رسول خدا اللہ کا پیغام آس پاس کے علاقوں میں آزادی سے پھیلا سکیں۔ مشکل کشا مین، آپ کا کیا خیال ہے؟ سردار مشرکین نہایت چالاک اور یار انسان ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اسے پتہ چل گیا ہوگا ہم اس کے پیچھے ہیں۔ وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ اتنے بڑے قافلے کو لے کر بھاگ نہیں سکتا۔ مشکل کشا مین ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ، سرزمین عرب پر سردار مشرکین سے زیادہ شیطان دماغ کا مالک کوئی نہیں ہے۔ آپ سب پر سلام ہو۔ تم پر بھی سلام ہو، خیریت؟ آپ تینوں کو رسول خدا یاد کر رہے ہیں۔ خیریت تو ہے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ سردار مشرکین نے اپنے قافلے کا رخ بدل لیا ہے۔ رخ بدل لیا ہے؟ ہاں، وہ ساحلی پٹی سے ہوتا ہوا قلعہ پہنچے گا۔ کیا وہ ہماری پہنچ سے دور ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے سردار مشرکین بہت چالاک ہے، میں جانتا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ رسول خدا کے پاس چلتے ہیں، وہ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ بے شک۔ دیش کا سردار کہہ رہا ہے میں لشکر لے کر لوٹ جاؤں گا۔ بہتری اسی میں ہے ابو جہل۔ یہ بات اتبا کر رہا ہے؟ تمہیں پرواہ نہیں؟ لوگ کہیں گے کہ اتبا مدینے والوں کو کمر دکھا کر واپس آ گیا۔ ہمارا مقصد سردار قریش کے قافلے کی حفاظت کرنا تھا، جو کہ وہ محفوظ ہے، تو اب جنگ کرنے کا کیا مقصد؟ محمد کو سبق سکھانے کے لیے، اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے یہی وقت ہے کہ اس پر قاضی ضرب لگائی جائے، ورنہ کیا تمہارے پاس کوئی اور ضمانت ہے کہ وہ ہمارے کسی اور قافلے پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ ابو جہل ٹھیک کہتا ہے، ہماری طاقت کے آگے وہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ہم اسے بتائیں گے کہ لشکر کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 1000 سے زیادہ آدمی ہیں اور اس کے پاس صرف 300، وہ بھی جن کے پاس تلوار تک نہیں ہے۔ دشمن کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے ابو جہل۔ مجھے تمہاری باتوں سے بزدلی کی بو آ رہی ہے۔ کون ہے جو اتبا کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ یہ بات تم محمد سے کرتے تو اچھا ہوتا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر۔ عرب کا بہادر سپوت اتبا جب محمد کو للکارے گا تو مجھے یقین ہے ان کے پاس جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور حمزہ؟ قسم سے حمزہ کی گردن پر تلوار چلاتے مجھے بالکل رحم نہیں آئے گا۔ اب لگ رہا ہے قریش کا سردار بول رہا ہے۔ کیا چیز لائے ہو؟ بھائیوں خبر تو یہ ہے محمد مدینے واپس نہیں جا رہے۔ محمد ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، ہمیں بھی اسے قتل کرتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔
یاد رکھو ہم کفار مکہ سے جنگ دنیا اور دولت کی خاطر نہیں کر رہے، یہ حکم خدا اور رسول ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری نصرت کرے گا۔ گو ہماری تعداد کم اور ہتھیار قلیل ہیں، لیکن جنگ تعداد اور ہتھیار سے نہیں، ہمت اور جرت سے جیتی جاتی ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو تم حق پر ہو، اور حق غالب آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ آج رسول خدا کو اپنے اس وعدے کا یقین دلا دو کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو اور ان کے کہنے پر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرو گے۔ اللہ تمہاری اس ہمت پر تمہیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عظیم اجر عطا کرے گا۔ مسلمانوں کے لشکر میں جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ ابو جہل عتبہ اور ولید کو دیکھتا ہے جن کے مقابلے میں انصار کے 3 لوگ لشکر سے نکل کر آتے ہیں۔ اے محمد، ہم قریش کے سردار ہیں، تم ہمارے مقابلے میں ہمارے منصب کے لوگوں کو بھیجو، ہم تمہارے غلاموں سے جنگ لڑنے نہیں آئے۔ کیا بنی ہاشم کے مردوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ رسول خدا امیر حمزہ، مشکل کشا مین اور عبید بن حارث کو اشارہ کرتے ہیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے۔ امیر حمزہ، عبید بن حارث اور مشکل کشا مین اپنے اپنے مد مقابل کو مار گراتے ہیں، اور جو بھی ان کے سامنے آتا جاتا ہے مشکل کشا مین اس کا خاتمہ کرتے جاتے ہیں، اور آخر لشکروں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ مسلمان لشکر جلد ہی کفار مکہ کو میدان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ روایتوں کے مطابق جنگ بدر میں کفار کے مرنے والوں میں سے آدھوں کو مشکل کشا مین نے جہنم واصل کیا تھا۔ و کاش می مردم بعد از فمن یموت یرنی